افغانستان میں افغان فورسز، امریکن ٹروپس اور افغان طالبان کے درمیان بڑی جھڑپیں ہو رہی ہیں، بڑی کیجولٹیز ریکارڈ میں آ رہی ہیں. تو کیا افغانستان میں ایک بڑی جنگ دوبارہ سے متوقع ہے؟ اس ساری سچویشن پہ جو بائیڈن کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا افغان پیس ڈیل جو ہے وہ طالبان کے ساتھ آگے پروسیڈ کرے گی نہیں کرے گی؟ اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ اور اگر ایک بڑی جنگ دوبارہ سے افغانستان میں لگ جاتی ہے، چھڑ جاتی ہے، تو اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کی سچویشن، صورتحال کیسے دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس وقت بھی افغانستان میں جھڑپیں جاری ہیں افغان طالبان کے درمیان اور افغان میں جو اس وقت سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان. ان سیکیورٹی فورسز میں افغانستان کی اپنی فورس اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے جو ٹروپس ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ کنٹینیوس اٹیکس جو طالبان کی طرف سے ان پہ کیے جا رہے تھے، اب ان کی ریٹیلیشن شروع ہو گئی ہے، ان کو جواب دینے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت بھی ایک آپریشن چل رہا ہے جس کے ذریعے انہوں نے طالبان کو کے گرد گھیرا کر لیا ہے. طالبان ریبیل گروپ جو ہے اس کے ارد گرد اس وقت گھیرا ہو گیا ہے اور ان پہ اٹیکس جاری ہیں. 50 سے زیادہ افغان طالبان کے جو ممبرز ہیں وہ اس وقت اس ساری جھڑپ میں اپنی جان ہار چکے ہیں. 50 سے زیادہ کیجولٹیز اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں. ریسنٹ بالکل اور زیادہ کیجولٹیز جو ہے اس میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو ایک بڑی جھڑپ چل رہی ہے اس وقت افغانستان کی اپنی سیکیورٹی فورسز جس میں امریکن ٹروپس بھی شامل ہیں ان کے درمیان اور طالبان کے درمیان. یہ بالکل بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ایفرٹس چل رہے تھے کہ کسی طرح جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اور طالبان ہے ان کے درمیان ایک ڈیل ہو جائے اور پیس قائم ہو جائے افغانستان میں. اس زمرے میں پاکستان نے بھی بہت اسٹرانگ رول پلے کیا اور پچھلے سال ایک ڈیل سائن ہوئی قطر میں جس کو ہم افغانستان طالبان پیس ڈیل کہتے ہیں. یہ پیس ڈیل سائن ہونے کے بعد امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے سارے ٹروپس واپس بلا لیں گے آہستہ آہستہ اور جو طالبان جو افغانستان کے اندر پیس ہے اس کو واپس سے بحال کر دیا جائے گا. لیکن اب کی صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن کبھی بھی اس پیس ٹریٹی کے فین نہیں تھے. ان کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس چیز کا ایڈوانٹیج اٹھانے والے ہیں طالبان اور وہاں کے ٹیررسٹ گروپس، اور اگر امریکہ اپنے ٹروپس وہاں سے نکال لے گا تو افغانستان جو ہے وہ بالکل رحم و کرم پہ آ جائے گا ٹیررسٹ اور خاص کر کے افغانستان میں رہنے والے طالبان گروپ کے، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں اس وقت افغانستان میں. جو بائیڈن کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بنتے ہی ساری پالیسیز جو ہیں وہ ریویو ہوئی ہیں. ایران کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پالیسی کو ریویو کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں پالیسی کو بھی ریویو کر دیا ہے. جو بائیڈن یہ خیال نہیں رکھتے کہ سارے ٹروپس کو وہاں سے نکال لینا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کچھ ٹروپس رہیں تاکہ اگر کوئی ٹیررسٹ گروپس اٹھ کر آگے دوبارہ سے آئیں تو ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. ابھی ریسنٹ آپ کو خبر بتاتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، انہوں نے کال کیا ہے حمداللہ موہب کو جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اشرف غنی کے، یعنی افغانستان پریزیڈنسی کے. ان کی آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ جو ٹریٹی ان کے درمیان، جو ڈیل ان کے درمیان طے ہوئی ہے پیس ڈیل، اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کن پروویژنس پہ آپ لوگوں کے درمیان یہ ڈیل ہوئی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. یو ایس کو آگے کیا کرنا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جو پوری ڈیل ہے اس کو ریویو کریں ڈیٹیل میں اور اس کے بعد کسی فیصلے پہ آئیں کہ اس کا آگے کیا لاہے عمل ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو نامنی ہے سیکرٹری اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پوسٹ کے لیے اینتھنی بلنکن، انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کو افغانستان میں رکھے، نہ کہ سارے ٹروپس کو نکال دے، کیونکہ ان کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ افغانستان میں ایک پیس پروسیس آ سکے یا افغانستان جو ہے وہ سیف انوائرمنٹ میں رہے. پہلے بھی ہمارا یہی موٹو تھا، اب بھی ہمارا یہی موٹو ہے اور اس وقت یو ایس کو یہ لگتا ہے کہ سارے ٹروپس وہاں سے نکال لینے سے یہ مقصد خطرے میں آ جائے گا یا افغانستان ریجن
پھر سے جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یو ایس نے یہ پرومیننٹ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ پیس پروسیس یا پیس ٹریٹی یا ڈیل جو ان دونوں ممالک خاص کر کے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان سائن ہوئی ہے، وہ تبھی آگے پروسیڈ ہوگی اگر طالبان اپنی باتوں پہ یا اپنے دعووں پہ پورا اترتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ڈیمانڈ جو یو ایس کی طرف سے اس پوری ڈیل میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ طالبان اپنی جتنی ایسوسیشن ہے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ وہ ختم کر دے گا۔ لیکن جو ابھی کی صورتحال بن رہی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ طالبان نے جو اپنا ایک موٹو دیا تھا کہ ہم ہمارے ٹیررسٹ جتنے گروپس چل رہے ہیں اس وقت افغانستان میں ان سے اپنے سارے ٹائز کٹ کر دیں گے اور ایک پیسفل پروسیس نیگوسیشن کا پروسیس ہوگا افغانستان کی ریسنٹ گورنمنٹ اور طالبان افغانستان کے درمیان میں، لیکن اب ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں 7 سے زیادہ جرنلسٹ پہ اٹیک ہوئے ہیں اور وہ اس سارے حملوں میں مارے بھی گئے ہیں۔ ایکٹیوسٹس کو مارا گیا ہے، پرومنٹ پولیٹیشینز جو اس وقت افغانستان میں ہیں ان پہ بھی حملے کیے گئے ہیں اور اکیوز کیا گیا ہے کہ ان سارے حملوں کے پیچھے خود افغانستان میں جو طالبان گروپ ہے یا طالبان رجیم ہے وہ ہے۔ حالانکہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان حملوں سے، لیکن یہ حملے پچھلے 1-1.5 مہینے میں بہت زیادہ بڑھ گئے۔ آپ اگر ساری سچویشن کو اینالائز کریں تو ہمیں ایک اچھا فیوچر اس وقت ریسنٹ فیوچر نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ صاف دکھ رہا ہے کہ یہ تنازع جو افغانستان فورسز اور طالبان کے درمیان ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر طالبان کو مارا جا رہا ہے تو وہ بھی جواب دیں گے اور دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جو طالبان کے ریبیلیس گروپ ہیں انہوں نے افغانستان کی جو فورسز ہیں خاص کر امریکن فورسز ان کا گھیراؤ کر لیا تھا اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو فوراً ریٹیلیٹ کیا گیا اور اس کے سارے معاملے کے بعد زیادہ تر کیجویلٹیز جو ہیں وہ طالبان کے جو ریبیلیس گروپ ہے ان کو سہنی پڑی تھی۔ ان کے زیادہ لوگ 31 سے زیادہ لوگ اس ساری جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت زیادہ فکر کا وقت ہے، کیونکہ پاکستان نے اس سارے پروسیس میں پیس پروسیس میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ جو افغان فورسز ہیں ان کو، افغانستان کی گورنمنٹ ہے ان کو اور طالبان کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنے کی کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ویپنز سے یا ہتھیاروں سے کسی چیز کو اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سارا جو کوشش تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، پاکستان کی، قطر کی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ رون ہوتا ہوا، خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کل کی صورتحال میں پاکستان پہ امپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایڈورس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جنگ لگتی ہے یا افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہمیشہ پاکستان کے سوئل کو استعمال کیا ہے، پاکستان کو استعمال کیا ہے اور اس کے بدلے میں چاہے ہمیں ڈونیشنز ملتے ہیں، چاہے ہمیں فنڈز ملتے رہے ہیں پاسٹ میں، لیکن پاکستان میں دہشت گرد انفلٹریٹ کیے، پاکستان میں پھر دھماکے ہوئے، پاکستان کے حالات خراب ہوئے، انسٹیبلٹی کاز ہوئی۔ اب بھی اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس دفعہ یو ایس پاکستان کی جگہ انڈیا سے مدد لے اور اس طرح سے ہمیں کوئی ڈونیشنز بھی نہ ملے، فنڈز بھی نہ ملے، اور پھر بھی بہت چانسز ہیں کہ جو ٹیررزم ہے وہ دوبارہ سے ہمارے بارڈرز کے اراؤنڈ یا بارڈرز کے اندر انفلٹریٹ کر سکتا ہے، پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو دس از اے ہائی ٹائم کہ پاکستان اپنی پالیسی ظاہر کرے کہ وہ افغانستان کے ساتھ کہاں کھڑا ہے اور یو ایس کو ایک سٹیٹمنٹ دے کہ اس وقت یو ایس کا رول کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، although انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پیس ڈیل ہے بٹوین امریکہ اینڈ طالبان اس کو آگے پروسیڈ کیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے جو صورتحال بن گئی ہے عین ممکن ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس پیس ڈیل پر غور نہ کریں، بلکہ اور ٹروپس جو ہیں ممکن ہے کہ وہ افغانستان میں ڈپلوائے کر دیے جائیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پچھلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق مئی 2021 میں جتنے ٹروپس اس وقت 2500 سے زیادہ ٹروپس جو اس وقت افغانستان میں ہیں وہ سارے ٹروپس ہی واپس امریکہ چلے جانے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا۔ عین ممکن ہے کہ جو بائیڈن اس ٹریٹی کو ہی، اس ڈیل کو ہی ختم کر دیں اور ٹروپس افغانستان کے اندر ڈپلوائے کر دیں۔ خود جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ پیسفلی اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے اور وہ خود
خود بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ٹروپس افغانستان میں رہے تاکہ ان کو ایک شیلڈ مل جائے افغانستان طالبان کے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں اور خود جو افغان طالبان کا ایک بہت بڑا ریبیلیس گروپ ہے اس سے. ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ پرابلم ٹیبل پر ہی سالو ہو جائے، کیونکہ یہ جو جھڑپیں ہیں اگر یہ جنگ کی صورتحال اختیار کرتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا سائن نہیں ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جو بائیڈن کیا پالیسی افغانستان کے لیے اپناتے ہیں اور کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا میں کون کون سی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.